السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس روز بھی کسی فنکشن میں اچھی ویل مل جاتی تھی، ابا کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا تھا۔ لیکن گاؤں بار میں ہم میرا سے مشہور تھے اور ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک بار نمبردار کے بیٹے نے بھری کلاس میں مجھے میرے باپ کی گالی دی تھی، اور جب میں نے ماسٹر صاحب کو شکایت کی تو ماسٹر صاحب نے مجھے مراسی کہہ کر 4-5 تھپڑ دے مارے تھے۔ پوری کلاس مجھ پر ہنس رہی تھی اور شرمندگی کی وجہ سے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اور آج جب میں گاؤں میں سرکاری گاڑی سے اترا تو وہی نمبردار پھولوں کا ہار لے کر میرا منتظر تھا، کیونکہ میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ اسد، اٹھو، جلدی کرو بیٹا، تمہیں اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری ماں نے بڑے پیار سے میرا ماتھا چوم کر مجھے جگایا تھا۔ صحن کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے دھوپ پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور لاڈ سے اماں کے گلے سے لپٹ گیا، اور اماں مجھے جلدی سے کھڑا کر کے چولہے کی طرف بھاگی، جہاں پر چائے برتن سے باہر نکلنے کو بے تاب تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو ابھی 3 سال کی تھیں، اور میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ابا رات کو چودھریوں کی شادی پر گئے تھے، اور لگتا ہے کہ فنکشن ختم ہونے کے بعد انہیں وہیں پر روک لیا گیا مہمانوں کی خدمت کے لیے، کیونکہ اب تک ابا کی چارپائی خالی تھی۔ میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اندر یونیفارم بدلنے بھاگا تھا۔ آج ہمارا ریاضی کا ٹیسٹ تھا، جس کے لیے میں نے دل لگا کر تیاری کی ہوئی تھی۔ عام طور پر تو سوکھی روٹی رات کے سالن کے ساتھ مل جانا بھی غنیمت تھی، لیکن شاید ابا نے اماں کو خرچے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے، کیونکہ تازہ تازہ پراٹھے کی مہک آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں للچائی ہوئی نظروں سے اماں کے پاس جا بیٹھا، اور اماں نے مسکرا کر میرے سامنے گرم گرم پراٹھا اتار کر چائے کا پیالہ بھر کر رکھ دیا اور کہنے لگی، پتر، تو جلدی سے ناشتہ کر کے اسکول چلا جا۔ میں بھی تیری بہنوں کو پڑوس میں چھوڑ کر آج چودھریوں کی حویلی پر جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے کام کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آج نکے چودھری کا ولیمہ ہے اور تندور پر روٹیاں لگانے کے لیے بلاوا آیا تھا۔ میرا منہ بن گیا۔ مطلب آج دن میں اسکول سے واپس آنے کے بعد مجھے ماسی رحمتے کے گھر ہی شام تک رہنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی اماں اور ابا شادیوں پر جاتے تھے تو میں اپنی بہنوں کے پاس انہی کے گھر پر رکتا تھا۔ وہ رشتے میں اماں کی خالہ لگتی تھیں، اور ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن ان کے شوہر بہت سخت طبیعت کے تھے۔ وہ مجھ سے بڑے کام کرواتے تھے اور بات بات پر تھپڑ مار کر میرا منہ لال کر دیتے تھے۔ میں نے ناشتہ کر کے اماں کو پیار کیا، اور پھر دونوں بہنوں کو سوتے ہوئے پیار کر کے اپنا میلا کچیلا سا بیگ لیے اسکول کی طرف بھاگ گیا۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھ کو یقین تھا کہ آج میرا پہلا نمبر آئے گا، لیکن میرے پیچھے بیٹھا چودھری سکندر بار بار جھانک جھانک کر میرے پرچے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار اپنا پرچہ اس سے چھپانے کی کوشش کی تو اس نے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہی زور سے میری گردن پر تھپڑ مار کر کہا، اوئے مراسی کے بچے، چپ چاپ اپنا پرچہ میرے سامنے رکھو، مجھے سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ پوری کلاس یہ سن کر مجھ پر ہنس رہی تھی، اور میں نے ماسٹر جی کو آواز دی، ماسٹر جی، سکندر میری کاپی میں سے سوال دکھ رہا ہے، اور اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے اور مجھے مراسی کا بچہ کہہ کر بلا رہا ہے۔ میرے ننھے سے ذہن کو یہ لگتا تھا کہ میری شکایت سن کر ماسٹر جی سکندر کو ڈانٹیں گے یا پھر سزا دیں گے، لیکن ماسٹر جی نے تو الٹا اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میری کمر میں جڑ دی اور کہنے لگے، نہ تو پڑھ لکھ کر بڑا ڈپٹی کمشنر بن جائے گا، کیا ہوا اگر چھوٹے چودھری جی نے تیری کاپی سے سوال دیکھ لیا؟ اور مراسی کو مراسی ہی کہیں گے نا، تو ہے ہی نا فیکے مراسی کا پتر۔ تکلیف سے زیادہ بے عزتی کے احساس سے میری آنکھیں نم ہو گئی۔ بچپن سے یہ احساس میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ میں باقی لوگوں سے کمتر ہوں، اور بار بار مراسی ہونے کا طعنہ میرے لیے گالی بن گیا تھا۔ چھٹی ہوئی تو میں اپنا بیگ لٹکا کر گھر کی طرف چل دیا۔ آج اماں بھی گھر پر نہیں تھی، اور میرا خالہ کی طرف جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنا بیگ گلے میں لٹکائے لٹکائے گاؤں میں موجود شاہ جی کی درگاہ پر چلا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مجھے اور میرے باپ کو ذلیل نہیں کیا جاتا، بلکہ جب بھی ہم درگاہ پر جاتے تھے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے شاہ جی ابا سے بڑی محبت سے ملتے تھے۔ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور جب وہ اللہ اور دین کی باتیں بتاتے تو ابا بڑے جذب کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے، اور جب وہ کہتے تھے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے کمتر یا برتر نہیں، تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا
کہ ابا بار بار رومال کے ساتھ اپنا چہرہ کیوں صاف کرنے لگتے تھے۔ یہ درگاہ سید اسماعیل شاہ کی تھی اور اب یہاں پر ان کے پوتے پیر اقبال شاہ ان کے گدی نشین تھے۔ میں نے چپ چاپ جا کر منہ ہاتھ دھویا اور درگاہ کے اندر چلا گیا۔ وہ وہاں پر لوگوں کے بیچ میں گھرے بیٹھے تھے اور میں ایک سائڈ پر جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے شاید میری آنکھ لگ گئی۔ مجھ کو لگا جیسے کوئی بڑے پیار سے مجھے نیند سے جگا رہا ہے۔ سامنے دیکھا تو شاہ جی شفقت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھ رہے تھے، اسد بیٹا کیا بات ہے؟ آج تم اسکول سے سیدھا یہاں کیوں آ گئے؟ میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور پھر انہیں کہنے لگا، شاہ جی آج چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے اور اماں ابا دونوں شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ ابا تو رات گھر واپس بھی نہیں آئے تھے۔ اماں کو روٹی بنانے اور برتن دھونے کے لیے صبح بلوا لیا۔ میری چھوٹی بہنیں خالہ کی طرف ہیں، لیکن خالہ کی طرف جانے کو میرا دل نہیں کر رہا کیونکہ میرے خالو مجھ سے بہت کام کرواتے ہیں اور بار بار مجھے مارتے بھی ہیں۔ شاہ جی نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹا پھر تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، بھوک لگی ہے؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا کیونکہ واقعی بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے کود رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اپنے ساتھ بٹھا کر ہی مجھے کھانا کھلایا۔ میں نے باتوں باتوں میں انہیں بتایا کہ چھوٹے چودھری نے پوری کلاس کے سامنے مجھے گالی بھی دی اور ماسٹر صاحب نے بھی مجھے مارا اور میراثی کہہ کر میری بے عزتی کی۔ وہ بہت پیار کے ساتھ مجھ سے بات کرتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ ایسی باتیں نہ سوچو۔ کئی گھنٹے ان کے ساتھ رہنے کے بعد مغرب کے وقت انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ مجھے گھر واپس بھیج دیا کیونکہ اماں نے بھی کہا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے واپس آ جائیں گی۔ اماں مجھ سے سخت ناراض تھی کہ میں اسکول سے واپس خالہ کے گھر نہیں گیا اور میری دونوں بہنیں اکیلی تھیں۔ عشاء کے وقت تک ابا بھی گھر واپس آ گئے۔ میں پورے دن سے چھوٹے چودھری کی کہی باتوں اور پھر ماسٹر جی کی باتوں کو سوچے جا رہا تھا۔ سوتے سوتے میں خود سے صرف ایک ہی وعدہ کر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن بڑا ہو کر میں اپنے ابا کی طرح شادیوں میں ڈھول نہیں بجاؤں گا تاکہ کوئی بھی مجھے میراثی نہ کہہ سکے۔ صبح جب اماں نے مجھے اسکول کے لیے اٹھایا تو میرا دل اسکول جانے کو نہیں کر رہا تھا اور میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور یہ کہہ کر میں اسکول نہیں گیا۔ ابا نے شادی میں کافی پیسے جمع کیے تھے اور اب ہماری موجیں لگ گئی تھیں کیونکہ اماں نے بہت مزیدار گوشت کا سالن بنایا تھا۔ میں، ابا اور اماں کھانا کھا رہے تھے جب اچانک میں نے کھانا کھاتے ہوئے ابا سے سوال کیا، ابا تم کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا شادیوں میں ڈھول بجانا اتنا ضروری ہے؟ پتہ ہے ماسٹر جی نے بھی مجھے مارا اور کہا تم میراثی کے بچے ہو، اور چودھری نے بھی، اور سارے بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ اماں اور ابا خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں ابا سے ضد کرنے لگا تو اماں نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگی، چپ کر کے کھانا کھاؤ اور جا کر اسکول کا کام کر لو، تمہیں اسکول لازمی جانا ہے۔ میں یہ سن کر غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ 2-3 روز تک میری اماں مجھے سختی سے ڈانٹتی اور تنگ آ کر مجھے مارنے کی بھی کوشش کرتی، لیکن ابا مجھے بچا لیتے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب میں دوبارہ اسکول نہیں جاؤں گا۔ آخر ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر شاہ جی کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ابا کی بات بڑے دھیان سے سنی اور پھر ابا سے کہنے لگے، رفیق احمد تم ایسا کرو، اسد کے ضروری کپڑے اور اسکول کا بیگ بھی لا دو، میں اس کو اپنی بہن کے گھر پر بھجوا دیتا ہوں، وہاں پر ان کے بچوں کے ساتھ یہ بھی پڑھ لکھ جائے گا اور اس ماحول سے نکل بھی جائے گا۔ بچے کے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اب میں ان کی بات سن کر حیرت سے انہیں تکنے لگا اور کہنے لگا، پیر مرشد ہم لوگوں کے بچے آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو شاہ جی کہنے لگے، رفیق احمد ہم سب اللہ سونے کی تخلیق ہیں اور یہ ذات پات اور اونچ نیچ یہ سب ہماری تعلیمات اور مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی وہ زہریلی رسمیں ہیں جنہوں نے انسانوں کو باندھ رکھا ہے۔ میرے لیے تمہارا بیٹا بھی اپنے بچوں کے برابر ہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے تاکہ کل کو اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بن کر ابھر سکے۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں ان لوگوں کی باتوں کا اکثر حصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں ابا نے آپس میں بات کی۔ اماں کچھ ڈری ڈری سی لگ رہی تھیں، انہیں ڈر تھا کہ کہیں چودھری صاحب اس بات کا برا نہ مان جائیں، لیکن ابا کہنے لگے، شاہ جی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چودھری صاحب نے کوئی مسئلہ کیا بھی تو وہ خود ان سے بات کر لیں گے، اور یوں میں شہر چلا آیا۔
شاہ جی کی بہن کو میں مرشد بی بی کہتا تھا، مگر انہوں نے مجھ کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، پڑھائی میں خوب دل لگا کر محنت کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کلاس میں اچھے نمبروں کے ساتھ امتحان پاس کیا اور میرے دل میں ایک چھوٹا سا سپنا جاگ اٹھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں اس موڑ پر جا کر میرا اعلیٰ تعلیم کا یہ خواب ادھورا نہ رہ جائے۔ ابا باقاعدگی سے مجھ سے ملنے گاؤں سے شہر آتے، لیکن میں کبھی چھٹیوں میں بھی مڑ کر واپس گاؤں نہیں گیا تھا۔ میرے دل میں ماسٹر جی کی وہی بات گڑی تھی کہ تو کون سا ڈپٹی کلکٹر بن جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ابا کی مجبوری بھی سمجھ آ رہی تھی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اگر وہ ڈھول بجانا اور شادیوں میں جا کر لوگوں کی تفریح کا سامان کرنا بند کر بھی دیتے تو ان پر لگا ہوا یہ لیبل کبھی اتر نہیں سکتا تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہی صورت تھی کہ میں ایسا مقام حاصل کروں کہ پھر یہی لوگ جو میرے خون اور خاندان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک روز مجھ سے بات کرتے یہ بھول جائیں کہ میں کون ہوں اور ان کو صرف یہ یاد رہے کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ شاہ جی اکثر اپنی بہن سے ملنے کے لیے گاؤں سے آ جاتے تھے۔ ان کے خود کے بچے نہیں تھے، بس ایک ہی بیٹی تھی جو شادی کے 15 سال بعد خدا نے انہیں دی تھی، اور وہ اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے گاؤں کے ہی اسکول اور مدرسے میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ وہ جب بھی گاؤں سے آتے مجھ کو لگتا کہ میرے اندر ڈبل توانائی آ گئی ہے۔ بی بی مرشد کے شوہر ایک سرکاری ڈاکٹر تھے اور اکثر وہ گاؤں دیہات میں جا کر میڈیکل کیمپ لگاتے تھے، اور شاہ جی اس کے لیے انہیں اپنی خاندانی زمینوں سے اچھی خاصی رقم دیتے تھے۔ مجموعی طور پر یہ گھرانہ ایک مثالی خاندان تھا۔ رات کے کھانے کے بعد جب شاہ جی نے مجھے کہا، اسد بیٹا بتاؤ آگے کیا کرنا ہے، تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، شاہ جی مجھے مقابلے کا امتحان دینا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس پر کتنا خرچ آ جائے گا۔ میرے ابا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں کامیاب ہو گیا تو آپ کا سارا قرض لوٹا دوں گا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر ایک دم سے ہنس پڑے، کہنے لگے، بیٹا قرض محبتوں کے ہوتے ہیں اور محبتوں کے قرض لٹائے نہیں جاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نفیسہ کو کہہ دوں گا کہ وہ مزمل اور فرقان کے ساتھ تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دے گی تاکہ تم لوگ سکون سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکو، اور صفدر بھائی سے بھی کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری مدد کرتے رہیں۔ کب تمہیں کون سا سبجیکٹ لینا ہے اور کون سا نہیں لینا یہ وہ معلوم کر کے تمہیں بتا دیں گے۔ میں ان کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہوں بلکہ کوئی فرشتہ ہوں۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے بس ایک ہی جنون تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ کو اس معاشرے میں عزت دلوانی ہے اور اپنے محسن کے اعتبار پر پورا اترنا ہے۔ شاہ جی اکثر کہتے تھے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید وہ تمہارے جیسا ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مزمل شاہ اور فرقان شاہ نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا تھا اور میں CSS کا امتحان دینے کے لیے لاہور چلا گیا تھا۔ تیاری کے لیے اماں اور ابا سے ملے ہوئے پورے 2 سال ہونے والے تھے۔ مقابلے کے امتحان سے ایک روز پہلے مجھے شدت کا بخار چڑھا اور مجھے لگا کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں ساری رات بے بسی سے رو کر اللہ کو پکارتا رہا اور صبح شدید کمزوری اور نکاہت کے باوجود میں امتحان کے لیے چلا گیا۔ امتحان دے کر گھر واپس لوٹ گیا۔ میرے دل میں یہ بات شدید ڈر پیدا کر رہی تھی کہ کہیں میں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں اور میرے ساتھ جڑے ہر انسان کا سپنا ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے ابھی اپنی اماں اور ابا کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہیں بس یہ لگتا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا اور ایک دن کوئی بڑی نوکری مجھے مل جائے گی۔ اماں کبھی کبھی میری جڑواں بہنوں اقرا اور عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لاتی تھیں۔ میرے ہی کہنے پر اماں نے انہیں گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا تھا اور اب وہ دونوں ہی میٹرک میں تھیں۔ میں اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن صبح سویرے مجھے ابا کی کال موصول ہوئی۔ ابا خوشی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کی ملاقات سکندر چودھری سے ہوئی تھی اور اس نے پوچھا کہ اسد کیا کر رہا ہے، تو ابا نے اسے بتایا کہ وہ شہر میں پڑھ رہا ہے اور اب اس کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے تو وہ کوئی نوکری ڈھونڈے گا۔ سکندر چودھری جو صرف میٹرک تک ہی پڑھ سکا اور پھر اپنے باپ کے ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے چکا تھا، اس نے ابا کی ہتھیلی پر ایک وزٹنگ کارڈ رکھ کے کہا،
اسد سے کہنا اس ہوٹل میں جا کر میرا نام لے دینا تو اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ میں ابا کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسنے لگا، لیکن میں ابا کو فی الحال کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ابا کہنے لگے انہوں نے وہ کارڈ اور میرا نیا جوڑا پارسل کروا دیا ہے، جیسے ہی پارسل ملے میں فوراً اس پتے پر رابطہ کر لوں۔ میں نے ابا کو کہا میں ایسا ہی کروں گا، اور ابا نے خوشی خوشی مجھے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ان کے نزدیک کسی بڑے ہوٹل میں نوکری مل جانا بھی بہت بڑی بات تھی، اور میں اپنے سادہ سے ابا کو فی الحال یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کمشنر بننے جا رہا ہے، اور پھر میرا رزلٹ آ گیا۔ میں CSS کے امتحان دینے والوں میں 7ویں نمبر پر آیا تھا۔ میں نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی منہ بولی ماں نفیسہ شاہ کو فون کر کے بتایا، اماں جان میں مقابلے کے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں۔ وہ فون پر ہی میری بلائیں لینے لگیں اور مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنے کا کہا۔ میں نے انہیں کہا شاہ جی اور اپنے والدین کو یہ خبر میں کچھ روز بعد خود ہی سناؤں گا، تو وہ مشکل سے اس بات پر راضی ہو ہی گئیں۔ کچھ روز بعد میرا نوکری کے لیے انٹرویو تھا۔ اس روز میں نے اپنے ابا کو فون کر کے گاؤں سے شہر بلایا اور کہا ابا میں ہوٹل میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اب سے بس آپ میرے ساتھ شہر میں ہی رہیں، کیونکہ میں واپس گاؤں نہیں جانا چاہتا اور اپنی بہنوں کو بھی مزید تعلیم دلوانا چاہتا ہوں۔ ابا بھی شاید دل ہی دل میں نہ جانے کب سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، اور فوراً ہی میری ماں اور بہنوں کو لے کر گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ اماں جان نے ان کے استقبال کی ساری تیاریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ابا اپنا پرانا سا جوڑا استری کروا کر پہنے ہوئے میری ماں اور بہنوں کو لے کر ٹیکسی سے اترے، تو میں نے بڑھ کر ٹیکسی کا کرایہ دے کر رخصت کیا اور ان کا سامان اٹھا کر شاہ ہاؤس میں لے آئے۔ اماں جان نے خوشی سے ان لوگوں کا استقبال کیا اور پاس کھڑی ہوئی ملازمہ نے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی، تو اماں اور ابا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ابا ہاتھ جوڑ کر لرزتی آواز میں بولے مرشد بی بی ہم ماڑے لوگوں کی اتنی عزت ہی کافی ہے کہ آپ نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھا اور پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، لیکن ہم لوگ آپ لوگوں کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ اماں بھی بہت عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھیں اور ان کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ تبھی میری اماں جان نفیسہ شاہ نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گلے لگایا اور کہنے لگی رضیہ بہن یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو اپنا قریبی سمجھا، اور آپ کا بیٹا ہمیشہ میرے لیے میرے بچوں کے برابر ہی رہا۔ آج خوشی کا موقع ہے تو ایسی اداسی والی باتیں نہ کریں، کیونکہ ہمارا بیٹا آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ابا نے خوشی سے چمکتی ہوئی نظروں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا پتر تجھے نکے چودھری کے دوست نے پکی نوکری دے دی ہے نا؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ روز اگر تو نے اچھا کام کر لیا تو وہ تجھے بہت جلد ہوٹل کا مینیجر بھی بنا دیں گے۔ میں نے ابا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا ابا تیرا بیٹا مینیجر بننا نہیں چاہتا، بلکہ تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، اور اب تو بھی چودھری صاحب کی طرح سفید کلف کے کپڑے پہن کر اپنے بیٹے کی گاڑی سے اترے گا اور لوگ تجھے تیرے بیٹے کو سلام کریں گے۔ ابا حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگے اسد تو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ ایسا مذاق بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ تو میں ابا کے گلے لگ گیا اور اپنی جیب سے اپنا تقرر نامہ نکال کر ابا کو دکھانے لگا۔ ابا دیکھ پکے کاغذ ہیں، پکی نوکری کے۔ میری چھوٹی بہنوں نے بھاگ کر میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے ابا کو بتایا ابا ابا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اماں اور بہنوں کو گلے سے لگا لیا اور ابا خوشی سے جیسے جھوم اٹھے اور کہنے لگے پتر جی اگر یہ بات تو مجھے فون پر بتا دیتا تو تیرا باپ خوشی سے اتنا ڈھول بجاتا کہ آج پورا گاؤں ڈھول کی آواز پر ناچ اٹھتا۔ میں ابا کی بات سن کر زور سے ہنسنے لگا اور کہا ابا ڈھول تو بجیں گے لیکن بجانے والا کوئی اور ہوگا۔ اماں جان ہم سب کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ذرا سی دیر میں صفدر انکل ہاسپٹل سے واپس لوٹ آئے۔
مزمل اور فرقان کو فی الحال چھٹی نہیں مل رہی تھی، ورنہ وہ بھی اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے ضرور آتے۔ سرکاری رہائش گاہ تیار تھی، لیکن چند روز نفیسہ شاہ نے میرے گھر والوں کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ ایک ہفتے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں اپنے ہی گاؤں جا رہا تھا، کیونکہ میں نے وہاں پر بچے اور بچیوں کے لیے کالج کی تعمیر کی منظوری لے لی تھی اور عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مجھے وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا جب سکندر چودھری اور اس کے باپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے گاؤں کے میراثی کے بیٹے کو کمشنری مل گئی ہے تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد اقبال شاہ کی درگاہ پر پہنچا، اور اب بھی وہاں پر لوگوں کے بیچ میں گرے بیٹھے تھے، جہاں پر گاؤں کے مختلف لوگ اور دور دور سے آنے والے عقیدت مند ان سے ملاقات کر رہے تھے، اور وہ بڑی شفقت کے ساتھ ان کے مسئلے سن کر حل بتا رہے تھے۔ میں نے اماں ابا کو کہا وہ فی الحال گاڑی سے نہ نکلیں، میں شاہ جی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ جب شاہ جی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خوشگوار حیرت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر ان کو بتایا کہ شاہ جی، آج آپ کا اور میرا سپنا پورا ہو گیا، میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ اور یہ سن کر بے اختیار وہ میرے گلے لگ گئے، اور میں نے انہیں بتایا کہ گاؤں میں کالج کی تعمیر کے لیے عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کے مرید بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کو اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی میں لے کر جب پنڈال میں پہنچا، جہاں میرے استقبال کی تیاریاں کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چودھری سکندر تھا، جو اپنے گاؤں کا نمبردار تھا اور نائب ناظم بھی۔ جب میں گاڑی سے اترا تو اس نے خوشی خوشی میرے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے اور پاس کھڑے ہوئے ڈھول بجانے والوں کو اشارہ کیا، ڈھول بجاؤ، آج کمشنر صاحب ہمارے گاؤں میں آئے ہیں۔ گاؤں کے دوسرے معززین بھی پھولوں کے ہار لے کر میری طرف آ رہے تھے۔ میری نظر سامنے سے آتے ماسٹر کرم دین پر پڑی، جو اب ہمارے سرکاری اسکول کے پرنسپل بن چکے تھے۔ انہوں نے عاجزی سے تقریباً جھک کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا۔ اچانک میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور وہ دوسری گاڑی سے میرے ابا اور اماں کو اٹھا کر لے آیا۔ ہیڈ ماسٹر کرم دین، بڑے چودھری صاحب اور چودھری سکندر حیرت سے پتھر بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے گاؤں کا میراثی رفیق احمد سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس کھڑا تھا، اور میں نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے فخر سے گاؤں والوں کی طرف منہ کر کے کہا، گاؤں والوں مبارک ہو، تمہارے گاؤں کے ایک غریب محنت کش کا بیٹا آج تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس گاؤں میں سرکاری کالج ہو تاکہ تم لوگوں کے بچے اور بچیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور آنے والے کل میں میری طرح وہ بھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکے۔ ڈھول بجانے والا، جو ہماری ہی برادری کا تھا، ابا کو اور مجھے دیکھ کر خوشی سے تقریباً بے قابو ہو گیا اور شدت کے ساتھ ڈھول بجانے لگا، اور اس کے ساتھ اس کی ٹولی ناچنے لگی۔ میرے ساتھ کھڑے سرکاری عہدیدار بھی بڑے حیران اور پریشان تھے یہ منظر دیکھ کر۔ شاہ جی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میزبان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا تعارف کیسے کروائے۔ تب شاہ جی آگے بڑھے اور پنڈال میں لگے مائک پر کہنے لگے، گاؤں والوں، آپ کا اپنا بیٹا اسد رفیق، اسسٹنٹ کمشنر، تمہارے گاؤں میں رحمان پورہ میں سرکاری کالج کا افتتاح کرنے آیا ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے سبھی لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے، اور میں نے ہیڈ ماسٹر کرم دین اور سکندر چودھری کے کان میں جھک کر کہا کہ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں کون سا پڑھ لکھ کر کلیکٹر بن جاؤں گا، رہوں گا تو میراثی کا میراثی ہی نا۔ آج نہیں بتائیں گے گاؤں والوں کو میرے بارے میں؟ ان لوگوں کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ ابا اور اماں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ میں نے اور شاہ جی نے مل کر کالج کی بنیاد رکھی، اور پھر شاہ جی نے بہت ہی خوبصورت دعا کروائی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ میری اماں اور ابا کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھیں۔ شاہ جی نے اصرار کیا کہ ہم لوگ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ میرا دل ان کی یہ بات سن کر زوروں سے دھڑک اٹھا۔ مجھے برسوں پرانا منظر یاد آیا جب سنہری آنکھوں والی ایک کانچ کی گڑیا جیسی لڑکی میں نے شاہ جی کی حویلی میں دیکھی تھی، اور اس وقت بھی ادب سے اپنی نظریں جھکا لی تھی، لیکن وہ منظر جیسے میرے دل میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ شاہ جی میرے لیے
بہت ہی قابل احترام اور بزرگ ہستی تھی، اور ان کی بیٹی نیلم شاہ میرے لیے ایک مقدس ہستی تھی۔ ہم لوگ مردان خانے میں موجود تھے اور شاہ جی مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے، اور میں بڑی عقیدت کے ساتھ انہیں بتا رہا تھا کہ اچانک اندر سے پیغام آیا، بڑی بی بی نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کافی عرصے سے فالج کا شکار ہیں اور تقریباً بستر پر لگ کر رہ گئی ہیں۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور نظر جھکی جا رہی تھی۔ شاہ جی نے مجھے کہا، بیٹا، نور بی بی آج بھی تمہیں یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب اسد گاؤں لوٹے تو ان سے ضرور ملے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر گئے اور میں نے ادب سے بڑی بی بی کو سلام کیا، اور اچانک میری نظر پردے کے دوسری طرف کھڑی سفید چادر میں ملبوس اس ہستی پر پڑی جس نے بچپن میں ہی میرے دل کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر بڑی بی بی کے پاس بیٹھ کر جب میں واپس لوٹا تو شاہ جی بڑی افسردگی سے بتانے لگے کہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے بڑی محبت سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے چند روز بعد ہی ان کے خاوند خاندانی دشمنی کے بھینٹ چڑھ گئے اور وہ بیوگی کی چادر اوڑھ کر واپس آئیں۔ ہم لوگ وہاں سے پلٹے تو میں نے اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور نفیسہ شاہ نے شاہ جی کو جب میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میرا پیغام قبول کر لیا۔ میری زندگی جنت بن چکی ہے، اور میری شریک سفر میرے لیے خدا کا بہترین تحفہ بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ خدا کی یہ زمین بہت خوبصورت ہے اگر انسان اس میں نفرتوں کے بیج نہ بوئے۔ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، انسان کو بس اپنی نیت سچی اور کردار کو بلند رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔